دوستوں عزیزوں، اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عمر بھی کم دی ہے، وقت بھی کم دیا ہے۔ پچھلی امتوں کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم تھا کہ پچھلی قومیں تو میری امت سے زیادہ قوی تھی اور ان کی عمریں میری امت سے زیادہ عمریں تھیں، میری امت کے پاس عمر بھی کم ہے، اور اگر یہ کم عمر میں زیادہ عمل کر لیں تو انتفاع جسمانی قوت بھی پچھلی قوموں کے مقابلے میں کم ہے۔ اللہ رب العزت نے انعام فرمایا اس امت پر۔ اس امت کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس امت کے عمل کے اجر کو بڑھا دیا، اس امت کے عمل کے اجر کو بڑھا دیا۔ اور روایتوں میں ہے کہ اس امت کے افضل امت ہونے کے لیے سب سے بڑی چیز جو اللہ نے اس امت کو دی ہے وہ یہ کہ یہ دوسروں کو اعمال خیر پر لانے کی کوشش کرے، ورنہ اس کے بغیر یہ امت افضل امت ہو نہیں سکتی۔ غرض ہے کہ خیر کے مواقع اس امت کو بہت ملے ہیں، مگر صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کر صبح تک غفلت کے اسباب اتنے زیادہ ہیں، غفلت کے اسباب اتنے زیادہ ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ ذکر تو کسی ایک وقت کے عمل کا نام ہے۔ جب وہ ایک عمل کے ذکر سے فارغ ہوتا ہے تو کسی غفلت اور کسی گناہ اور کسی رایانی میں مشغول ہو جاتا ہے، بلکہ مزاج یہ بن گیا اس زمانے میں کہ آدمی بہت سی رایانی باتیں، بہت سے رایانی کام یہ سوچ کر بھی کرتا ہے کہ صبح تو میں نے تلاوت کی ہے، صبح تو میں نے ذکر کیا ہے۔ حالانکہ مومن وہ ہے جو ذکر سے ذکر کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور مشرک وہ ہے جو غفلت سے غفلت کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ مومن ایک عمل سے دوسرے عمل کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور مشرک غفلت سے غفلت کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ مومن وہ نہیں ہے جو ذکر سے غفلت کی طرف منتقل ہو، مومن وہ ہے جو ذکر سے ذکر کی طرف منتقل ہو۔ صبح سے لے کے شام تک کوئی لمحہ ایسا نہیں مل سکتا اگر ہم تحقیق کریں کہ جس میں کوئی ذکر نہ ہو، جس میں کوئی ذکر نہ ہو۔ عجیب بات ہے کہ اس زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر صرف تسبیحات تک محدود ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو، تم مجھے یاد رکھو۔ فاذکرونی، یاد رکھنے کا حکم ایسا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی لمحہ مومن کے لیے اللہ کو اور اس کے احکام کو اور اس کے نبی کی سنتوں کو اور اس کے علاوہ آنکھ بند ہونے سے لے کر صبح آنکھ کھلنے تک جتنے بھی اذکار ہیں اگر ان پر غور کیا جائے تو مسنون اذکار نے پورے وقت کو گھیرا ہوا ہے، اذکار مسنون نے پورے وقت کو گھیرا ہوا ہے۔ ذکر صرف تسبیحات تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایسا موقع، ایسی جگہ جہاں آدمی کوئی عمل نہیں کر سکتا، نہ زبان سے نہ اعضاء سے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عمل اس کو دیا ہوا ہے کہ یہ بیت الخلا میں ہو اور قبلے کے رخ بھول کر بیٹھ جائے اور استنجا کا ارادہ کر لے، شروع کر دے، اس درمیان میں یاد آ جائے کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہے، میری پیٹھ قبلے کی طرف ہے، اور بیت الخلا جسے میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں آدمی کوئی عمل نہیں کر سکتا، زبان سے آپ ذکر نہیں کر سکتے، وہاں اگر یہ خیال آ جائے کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہے، میری پیٹھ قبلے کی طرف ہے، اور اس خیال سے بندہ اپنے رخ کو قبلے سے پھیر لے تو اللہ تعالیٰ اس عمل پر جو بیت الخلا کے اندر ہوا ہے پچھلے گناہ معاف کرتا ہے۔ نانوتوی نے غالباً لکھا ہے کہ اس عمل پر اللہ تعالیٰ اس کو پچھلے گناہ معاف کرتے۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی جگہ ایسی نہیں جو ذکر سے خالی ہے، ذکر سے تسبیحات تک محدود نہیں ہے، بلکہ مسلمان اگر ایک قدم بھی اٹھاتا ہے اس پر بھی ذکر ہے۔ یہ قدم بیت الخلا کی طرف اٹھ رہا ہے تو کیا ذکر ہے، بیت الخلا سے نکلا ہے تو کیا ذکر ہے،
یہ مسیح کے دروازے میں داخل ہو رہا ہے تو کیا ذکر ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اپنی عورت سے صحبت کے لیے آمادہ ہے تو اس وقت کا کیا ذکر ہے، کوئی خواہش کے اوقات بھی ذکر سے خالی نہیں ہے، خواہش کے اوقات بھی ذکر سے خالی نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کو یاد رکھنا اصل ذکر ہے، اللہ کو یاد رکھنا اصل ذکر ہے۔ یہ البتہ یہاں آ کر اجتماعی طور پر ذکر میں صبح شرکت کر لینا اور پھر اس کو دن بھر کے لیے کافی سمجھنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ذکر سے صرف یہ مقصود نہیں ہے۔ اور میری بات یاد رکھیے گا کہ وظائف کے بڑھانے سے یا ذکر کی کثرت سے آدمی ترقی نہیں کرتا، بلکہ اصل ذکر یہ ہے کہ اللہ رب العزت گناہ کے وقت یاد آ جائے۔ اس اجتماعی ذکر سے جو آپ یہاں آ کر کرتے ہیں، اس اجتماعی ذکر سے انفرادی زندگی میں اللہ کو یاد رکھنا مقصود ہے۔ ہم صبح ذکر کر کے جائیں، اس ذکر سے شام تک دیکھیں کہ میرا وقت کیسے گزرا ہے۔ صبح ذکر کیا ہے، شام تک دیکھیں کہ وقت کیسے گزرا ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کا اگر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے علم ہو جائے، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں دنیا والوں کا طریقہ ہے کہ کوئی خط یا کوئی رجسٹری یا کوئی پارسل آپ بھیجیں تو اس کے پہنچنے کی آپ کے پاس رسید آ جاتی ہے، آپ ہمارے چیز پہنچ گئی، نہیں پہنچتا ہے تو چیز واپس آ جاتی ہے، ایڈریس صحیح نہیں ہے، نمبر ٹھیک مل رہا ہے، آپ چیز واپس آ جائے گی۔ لیکن آپ رجسٹری کریں تو لازم ہے کہ اس تک پہنچنے کے آپ کے بعد رسید آ جائے گی۔ اگر بندہ یہ جاننا چاہے کہ اس کا عمل اللہ کے یہاں قبول ہوا یا نہیں ہوا تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس عمل کے کرنے کے بعد آیا کسی گناہ کی طرف جا رہا ہے یا کسی اس سے بہتر عمل کی طرف جا رہا ہے۔ جس عمل کے بعد عمل کی رغبت ہو وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہے، جس عمل کے بعد عمل کی رغبت نہ ہو، جس عمل کے بعد نعوذ باللہ خدا نہ کرے کسی معصیت کی طرف آدمی متوجہ ہو تو پھر جاننا چاہیے کہ عمل قابل قبول نہیں ہوا۔ اس لیے عمل سے زیادہ کوشش اور فکر عمل کی قبولیت کی کرنی چاہیے۔ ہم نے عرض کیا کہ اصل ذکر یہ ہے کہ گناہ کے وقت اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، تقوی والے تو وہ ہیں، اور اصل ذاکر وہ ہے کہ جس کو گناہ کے وقت اللہ یاد آ جائے۔ اس لیے کہ ذکر کے ماحول میں، ذکر کے مجلس میں اگر کسی کیفیت سے اللہ کی یاد کرنا بے شک اجر سے خالی نہیں ہے، لیکن بعض مرتبہ آدمی عمل کسی ماحول کی وجہ سے کر دیتا ہے۔ عمل کا مجاہد وہ ہے جو مخالف ماحول میں اللہ کو یاد رکھے۔ عمل کا مجاہد وہ ہے جو مخالف ماحول میں اللہ کو یاد رکھے۔ اصل ذاکر وہ ہے کہ جس کو گناہ کے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو اللہ کے خوف نے گناہ سے روکا ہوا ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اللہ کو یاد رکھنا اصل ہے۔ بندہ ایک نظر بھی اٹھائے تو یہ سوچ لے کہ میری اس نظر کے اٹھانے سے اللہ تعالیٰ ناراض یا راضی ہے۔ اس لیے یہ جو ذکر ہے یہ دل کی اس غفلت کو ختم کرنے کے لیے ہے جس غفلت کے ختم ہو جانے کے بعد پھر انسان کی طبیعت متوجہ ہوتی ہے عمل کی طرف۔ یہ صرف کافی نہیں ہے بلکہ ہمارے اساق محفوظات میں ہے کہ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا ایسی بے ادبی ہے جس سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس بات کا بہت دھیان رکھیں کہ جب ذکر کریں تو اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ کریں، جب ذکر کریں تو اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ کریں، اور پھر یہ دیکھیں کہ اس ذکر سے مجھے حاصل کیا ہو رہا ہے۔ نعوذ باللہ اس سے ذکر سے بے رغبت نہیں ہونا ہے بلکہ اس کو اور بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ذکر باوضو کیا جائے، تنہائی میں کیا جائے، کہ ذکر تبتل چاہتا ہے کہ اللہ کے غیر سے کٹ کر اللہ کے ساتھ تنہا ہو کر اللہ کا ذکر کیا جائے۔ جتنا اللہ کا دھیان ذکر میں ہوگا اتنی ہی دل کی غفلت دور ہوتی۔ آپ جانتے ہیں کہ غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، بارہ سنا ہوگا
کہ اللہ رب العزت اور دعا قبول نہیں کرتے، جس میں آدمی زبان سے دعا مانگ رہا ہے لیکن دل غافل ہو۔ دیکھو دعا کو فرمایا ہے کہ یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا مغز دعا ہے۔ جب وہ دعا قبول نہیں، جس دعا میں دل شریک نہیں، تو پھر باقی جتنے بھی اعمال اور اذکار ہیں وہ سب کا درجہ عبادت کے بعد ہے، ان سب کا درجہ عبادت کے بعد ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا دھیان جمانا یعنی دل کو عمل میں شریک کرنا، دل کو عمل میں شریک کرنا، دل کو عمل میں شریک رکھو۔ جب ذکر کرو تو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی عظمت شان اور اس کی قدرت کا تصور کرتے ہوئے ذکر کرو۔ اور یہ جب ہو سکتا ہے جب ذکر کو کی حقیقت کو غور کیا جائے۔ آپ نے سنا ہوگی وہ روایت جس نے فرمایا کہ اتنا کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں حدیث کا کہ آدمی اتنا ذکر کر کے پاگل ہو جائے، اس لیے کہ اللہ نے کثرت سے ذکر کرنے والوں کو قرآن میں عقل مند کہا ہے۔ اولئک هم اولو الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ کثرت سے ذکر کرنے کا مطلب پاگل ہو جانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب اس کے علاوہ کوئی اور ملتا نہیں کہ جب اللہ رب العزت کی وحدانیت کو دنیا کی ان تمام شکلوں کے مقابلے میں بیان کیا جائے اور کائنات کی سینکڑوں اور لاکھوں وہ شکلیں جن سے سامان کا چیزوں کا بننا اور ہر مسئلے کا حل نظر آ رہا ہو، اس میں اللہ کے غیر کا انکار کیا جائے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان شکلوں سے یقین رکھنے والے ایسے لوگوں کو پاگل کہیں گے۔ اور یہی وجہ انبیاء علیہ السلام کو پاگل کہنے کی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس ذکر کو لے کر آئے ہیں وہ اس ذکر کی دعوت دیتے ہیں، اور ان کی دعوت کائنات کے تمام نقشوں کی نفی اور اس کا انکار کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہم بے شک ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس لا الہ الا اللہ کے مفہوم کی دعوت دینا یہی انبیاء علیہ السلام کو پاگل کہلائے جانے کی ایک واحد وجہ ہے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں۔ ما یاتیہم من رسول الا قالوا ساحر و مجنون، ہر نبی کو پاگل کہلائے جانے کی وجہ سے یہ ملتی ہے کہ نبی اپنے ذکر کی دعوت دیتے ہیں، یہ ذکر کی تنہائی میں مشق کرتے ہیں، اس ذکر کی کھل کر دعوت دیتے ہیں۔ مولانا صاحب کا معمول تھا کہ حضرت بیان کے بعد ذکر فرماتے تھے، اور ذکر فرماتے تھے کہ مجھے بیان کے بعد ذکر کرنے میں جو کیفیت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس دعوت کے ذریعے اللہ کے غیر کے انکار کر کے آیا ہوں، پھر تنہائی میں اسی اللہ کا اس کی وحدانیت کے اور اس کی قدرت کے اعتبار سے اور اس کی صفات کو تصور کرتے ہوئے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ ذکر اللہ کا دھیان، اللہ کے دھیان کے ساتھ اصل ذکر ہے، اللہ کے دھیان کے ساتھ اصل ذکر ہے، اس لیے کہ ذکر سے کچھ حاصل کرنا مقصود ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ ذاکر وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ذاکر وہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو کہ تسبیح سے اللہ یاد آ جائے، یہ مطلب بھی نہیں ہے، اور یہ مطلب بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیشہ ذکر بالجہر کرے جس سے اللہ یاد آئے، یہ مطلب بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ چپ کے خاموشی سے ذکر کرنا اس کے بڑے فضائل بھی ہیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے زور اللہ کو پکارا، چیخ کر آپ نے فرمایا کہ وہ ذات جس کو تم پکار رہے ہو وہ بحری نہیں ہے، اگر کوئی گونگا آدمی بھی ہے اور وہ دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سنتے ہیں جس طرح کسی چیخنے والے کی آواز کو۔ میں نے عرض کیا کہ چپ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بالجہر بھی اس طرح یاد کرنا چاہیے تاکہ آپ کا اللہ کو یاد کرنا دوسروں کے لیے ذکر کی دعوت بنے، دوسروں کے لیے ذکر کی دعوت بنے۔
میں نے عرض کیا کہ ہر وقت آدمی ذکر میں جہد کرے اس سے اللہ یاد آئے ذاکر کو دیکھ کر یہ معنی مراد نہیں ہو سکتے ہیں. معنی صرف یہ بن سکتے ہیں کہ اللہ کو، اللہ رب العزت کو ذکر کی حقیقت کے ساتھ یاد کرنے والا اتنا زیادہ متبع سنت ہوگا کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے گا، اس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے گا. ذاکر کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائیں، اس کا مطلب صرف یہ بن سکتا ہے کہ ذکر کرنے والا اتنا متبع سنت ہوگا کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے گا. اس لیے ہمیں ذکر کے ذریعے سے ذکر کی حقیقت تک پہنچنا ہے. سب سے بڑا ذکر کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں. یہ سب سے بڑا ذکر ہے، یہ سب سے بڑا ذکر ہے. جب حضرت اکرمہ بن ابی جہل اسلام لے آئے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ فرمائیے میرے لیے یہ کیا کروں؟ فرمایا کہا کرو لا الہ الا اللہ. عرض کیا یہ تو میں نے سیکھ لیا ہے، کچھ اور فرمائیے اس کے علاوہ. فرمایا آپ نے فرمایا یہی کہا کرو لا الہ الا اللہ. بے شمار ذکر کے فضائل ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ ذکر کی حقیقت تک پہنچنا چاہیے. صرف آدمی یہ خیال کرے کہ میں نے ہنسی پوری کر لی ہے ذکر تو پورا ہو گیا. اصل ذکر اللہ تعالیٰ کا دھیان دلوں میں قائم ہونا ہے، اور یہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے ساتھ 24 گھنٹے کی زندگی گزرے. ایک نظر اٹھاتے ہوئے یہ دیکھے کہ نظر حرام اٹھ رہی ہے یا حلال اٹھ رہی ہے، تب یہ کہا جائے گا کہ ہاں یہ اصل ذکر پر آیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والا ہے. ایک اللہ کو یاد کرنے والا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد رکھنے والے بنیں، یاد کرنے کے ذریعے سے. اللہ کو یاد رکھنے والے بنیں یاد کرنے کے ذریعے سے. اس لیے سب سے بڑا ذکر قرآن میں نماز کو فرمایا ہے. سب سے بڑا ذکر قرآن میں نماز کو فرمایا ہے. نماز سب سے بڑا ذکر ہے. فرمایا ذکر اللہ اکبر. ذکر اکبر ابن عباس فرماتے ہیں کہ ذکر اکبر وہ نماز ہے جو نمازی کو منکرات سے روک دے. جو نمازی کو منکر سے روک دے وہ نماز ذکر اکبر ہے. وہ نماز ذکر اکبر ہے جو نماز پڑھنے والے کو منکرات سے روک دے. ایک صاحب نے آ کر عرض کیا کہ فلاں شخص چوری بھی کرتا ہے نمازی پڑھتا ہے. فرمایا اس کی نماز کو القریب چوری سے روک دے. تو میں نے عرض کیا کہ اصل ذکر وہی ہے کہ یہ ذکر ہمیں منکرات سے روک رہا ہو. جس طرح ہم اس اپنے اوراد و وظائف کو پورا کرتے ہیں تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمیں منکر سے روک دے. ایسے ہی نماز کی حقیقت تک پہنچنا ہے. نماز کی حقیقت تک پہنچنا ہے کہ یہ نماز ہمیں منکر سے روک دے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی نماز پڑھے منکر بھی کرے. معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی کمی ہے. اس لیے نماز کے ظاہر کو سب سے پہلے درست کرنے کی کوشش کرو. اس لیے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور معراج سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا اور کوئی موقع نہیں. سب سے بڑا موقع اللہ کے قرب کا وہ معراج ہے، اور نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے. کہیں کسی روایت میں نماز کو انسان کے جسم میں سر کا درجہ دیا گیا ہے. ہم نے غور کیا کہ سر کا درجہ کیوں دیا گیا؟ یہ تو ایک عام مفہوم مشہور ہے کہ اگر سر کاٹ دیا جائے انسان ختم ہو جاتا ہے. تو میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ یہ مفہوم اس لیے ذرا دور چلا جاتا ہے کیونکہ اگر نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو نماز کو چھوڑنا تو کفر ہے. نماز کو چھوڑنا تو کفر ہے. نماز کا چھوڑنا تو کفر ہے. جب نماز اللہ کافر ہو گیا تو کیا رہ گیا؟ لیکن نماز کو سر کا درجہ دینے میں جس روایت نے یہ فرمایا کہ اگر نماز درست نکل آئی تو سارے اعمال درست ہوں گے اور سارے اعمال اللہ کے یہاں قابل و قبول ہوں گے. اعمال قابل و قبول ہوں گے نماز کی درستگی پر. اور دنیا میں رہتے ہوئے
پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی نماز کے درست ہونے میں۔ بات ذرا غور کرنا کہ نماز کو مومن کی زندگی میں اسلام میں نماز کو سر کا درجہ دینے کی جو ایک بہت باریک اور بہت معقول وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سر کے اندر باریک باریک رگیں ہوتی ہیں۔ اگر کسی ایک رگ میں کہیں خون اٹک جائے اور کسی ایک رگ میں کہیں کوئی چربی کا دانہ پھنس جائے یا کسی ایک رگ میں کہیں بلوکیج ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کہ اچھا خاصا تندرست آدمی ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اچھا خاصا دل سے زیادہ معاملہ نماز میں سر کا ہے، دل سے زیادہ معاملہ سر کا ہے۔ آپ دیکھیں تھوڑا سا اٹیک ہوا ہے، ٹھیک ہے، خطرے سے باہر ہے، لیکن دماغ کے اٹیک پر آدمی کا پورا جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ ذرا سی بلوک ہو جائے کوئی رگ، ہاتھ اور پیر یعنی حرکت کرنا بند کر دیتے ہیں۔ مشکل سے شاید کوئی کوشش ہو کر صحیح حالت پر آ جائے، ورنہ عام طور سے مفلوج آدمی، خالی زدہ آدمی عام طور سے میں نے غور کیا اس پر کہ صرف نماز کے رکوع سجدے قومیں آتے جلسے کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ نماز کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ اس کے ڈھانچے کا درست ہونا ہے، پھر اس کے مسائل پر غور کرنا، پھر اس کے فضائل اور اس میں اللہ کا دھیان جمانے کی کوشش کرنا۔ عام طور سے رکوع سے اٹھنے کے بعد ائمہ کیا عوام کیا معمول کھڑے رہنے کا نہیں ہے، ورنہ بعض روایتوں میں سورہ فاتحہ سے لمبی ہے جو اذکار قومے کے اندر بیان کیے گئے ہیں، لیکن عام طور سے لوگ رکوع میں کے بعد قومے کا اہتمام نہیں کرتے۔ عام طور سے امام کو چاہیے مقتدیوں کو قومے کا موقع دے، کیونکہ یہ عمل واجب ہے۔ اگر امام مقتدی کو قومے کا موقع نہیں دے رہا ہے تو مقتدی کے قومے کے ضائع ہونے کا گناہ امام کو ہوگا۔ اس لیے چاہیے کہ نماز جس کو میں نے بتایا کہ ذکر اکبر فرمایا ہے قرآن میں، اس نماز کو جتنا بہتر سے بہتر بنایا جائے گا خود بخود آدمی کی اپنی زندگی معمول پر آئے گی، اور نماز کی قبولیت سے سارے اعمال کا نماز کی قبولیت پر سارے اعمال کا قبول ہونا موجود ہے۔ اس لیے چاہیے کہ قومے میں خاص طور پر اور جلسے کا اہتمام کیا جائے، نماز کو اطمینان کے ساتھ سمجھ کر پڑھا جائے۔ حدیث میں آتا ہے من لم یقم صلبہ بین الرکوع والسجود لم ینظر اللہ الی صلاۃ، جو رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ دیکھو تو صحیح، اللہ تعالیٰ جب اس کی معراج میں اعراض کیے ہوئے ہیں تو پھر باقی کون سا موقع رہ گیا کہ اس میں بطور متوجہ ہو؟ مومن کی معراج ہے نماز، اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، تو رکوع سے اٹھنے کے بعد کمر کو سیدھا نہ رکھے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ نماز کو فرمایا ہے کہ نماز ذکر اکبر ہے، اور ذکر اکبر وہ نماز ہے جو نمازی کو منکرات سے روکے۔ اس لیے اس ذکر کے ذریعے ہر عمل میں اللہ کا دھیان جمانے کی مشق کی جائے۔ یہ اصل ذکر اس لیے ہوتا ہے خانقاہوں میں کہ یہاں آ کر پھر اجتماعی ماحول میں آ کر عمل کرنا وہ کمال نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پابندی ہو جاتی ہے اور سب کے ساتھ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو قوم اجتماعی طور پر جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ فرشتے اپنے پڑوس آسمان میں گھیر لیتے ہیں اور اللہ رب العزت ان سے بہتر مخلوق ان کا ذکر فرماتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اجتماعی ذکر ایک ماحول کی وجہ سے ہو رہا ہے، شادی میں چلے گئے ذکر کا وقت ہو گیا، تو اس وقت شادی میں گھر مہمان آ گئے تو ذکر کا وقت تھا، اس وقت مہمان آ گئے۔ ہمارا عمل کو اس کے وقت میں کرنا خود دعوت ہے۔ فرماتے تھے
جب تم اپنے گھر میں رہ کر اس عمل کو اس وقت میں کرو گے تو اس وقت آنے والے کے لیے تمہارا عمل خود دعوت بنے گا. ایک فلاں صاحب سے ملاقات کریں گے، جی آ جائیے، مہمان آ گئے تو میرا ذکر چھوٹ گیا، شادی ہو رہی تھی میرا ذکر چھوٹ گیا. تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے نزدیک ذکر اصل نہیں، شادی اصل ہے. تمہارا ذکر دعوت بنے گا نہیں جب تک تم اس ذکر کو اس وقت میں نہیں کرو. جو آ کر پوچھے گا فلاں صاحب کہیں گے ذکر کر رہے ہیں، اور شیطان اتنا بھاگ ہے کہ وہ یہ کہہ کر آپ کو تنہا لے جائے گا کہ اگر آپ اس طرف ذکر کریں گے تو لوگ کہیں گے ریاکار ہے. شیطان عمل کو روکنے کے لیے ریاکار ہونے کے خطرے سے آپ کے عمل کو چھپ کر کرنے کی دعوت دے گا. ایک بات میں توجہ سنیے کہ شیطان آپ کو ریاکار ہونے کے خطرے سے آپ کے عمل کو چھپ کر کرنے کی دعوت دے گا. اس وقت آپ اگر شادی ہو جائے تو میں ذکر کرا تو میں کہیں ریاکار ہے، حالانکہ ریاکاری نہیں ہے. یہ تو اس پر تو آپ کو اجر اتنا زیادہ ملے گا کہ آپ کی انفرادی عمل کے اجر کی تو اس کے مقابلے کوئی حیثیت نہیں ہے، جتنا اجر آپ کو دوسروں کو دعوت دینے پر عمل کرنے پر اجر ملے گا. ورنہ شیطان یہ کہے گا کہ عمل چھپ کر کرو، ورنہ لوگ آپ کو ریاکار کہیں گے. ریاکار وہ نہیں ہے جو عمل کھل کر کرے، ریاکار وہ نہیں ہے جو عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے، وہ ریاکار نہیں ہے. یہ بات توجہ جائے گی. ریاکار اسے کہتے ہیں جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے. ریاکار وہ ہے جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے، وہ ریاکار ہے. جو اس لیے عمل کر رہا ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھ کر عمل کی طرف آ جائیں، اس کا تو عمل عین دعوت ہے. بلکہ میں ہاتھ عرض کروں گا کہ زبان سے دعوت دینے سے بھی زیادہ مؤثر عمل دعوت ہے. مؤثر عمل دعوت کہ آپ کے گھر میں کوئی تقریر ہے اور آپ سے مشہور. ابو ذر غفاری غالباً گزرے ایک گھر کے سامنے سے، یہاں لوگ بیٹھے ہوئے تسبیحات پڑھ رہے تھے، دعوت کر رہے تھے. انہیں خیال ہوا کہ شاید کوئی میت ہو گئی، آگے بیٹھ گئے. آ کر بیٹھے، پوچھا ایک دوسرے سے برابر آنے سے کہ بھائی کیا بات، کیا حادثہ ہو گیا؟ کہ نہیں کچھ نہیں، کیا حادثہ ہوتا اللہ نہ کرے. کیا بات نہیں، آگے جمع ہے، ایک تلاوت کر رہا، کوئی تصویر پڑھ رہا، کیا ہمارا شادی ہو رہی؟ یہ تلاوت تو اب تک نہیں، تلاوت ہو رہی. یعنی آپ اندازہ کریں کہ شادی کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں ہوا ان کو کہ یہ شادی ہو رہی ہے یا خدا نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ گیا ان کے گھر میں. تو میں نے عرض کیا کہ اگر وقت کا تعین نہیں ہے ذکر کے لیے تو آپ کے معمولات وہ آپ کی خواہشات کی وجہ سے مؤخر ہوں گے، اور آپ کے اپنے دینی معمولات اور ذکر کے معمولات آپ کی خواہش کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں ایک صاحب نے آ کے اجازت مانگی، آپ اجازت نہیں. آپ روزانہ انصار کے پاس جا کر حج سے پہلے کے واقعات سناتے تھے. آپ ان تاخیر سے گئے، صاحب نے عرض کیا انسان آپ دیر سے آئے. فرمایا میرا اپنا ذکر باقی تھا، اس کو پورا کیے بغیر میں نکلنا نہ چاہا. میں تو باقی بات عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں آ کر ذکر کرتے ہیں، شک کیا کرو. ہماری آسان محفوظ سناتا ہوں. ایسا باتیں تھے اللہ کے راستے میں نکل کر ذکر کرنا خانقاہ میں بیٹھ کر کرنے سے افضل. اب اگر کوئی اس بات کو نقل کر دے اچھے آپ انکار کر دیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں محفوظ کا مطلب کیا ہے. محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ خانقاہ میں جو ذکر ہے وہ تو اجتماعی ذکر ہے، اور یہ ایسا ذکر ہے جیسا صبح کو لوگ منڈی جاتے ہیں نا. کیوں منڈی جاتے ہیں؟ صبح کو منڈی جاتے ہیں، وہاں سے تھوک میں سامان سستا مل جاتا ہے، اچھا مل جاتا ہے، وہاں سے خوب سامان بھر کے لاتے ہیں اور پھر لے جا کے گلی گلی اور سڑک ہر جگہ پھرتے ہیں. لے کر سبزی اور آلو اور پھل اور چادر اور کپڑے اور ساری چیزیں. کیوں بھائی تو لانا تو کر، ایسا ہی ہے نا. آپ مجھے بتا دیجیے اگر کوئی صبح کو منڈی نہ جائے پھر لگا لے گا محل میں، اور اگر کوئی آدمی پھیری والے سے خرید کر بیچے تو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ بتائیے.
اس کے لیے تو خانقاہ آنا پڑے گا نا. یہاں تو ذکر تو بھی مل رہا، پھر یہاں سے ذکر لے کر جب تم گلی گلی جاؤ گے لوگوں کے پاس اس ذکر کی دعوت کو لے کر، تو پھر تمہاری تجارت اگر دنیا کی بڑھ سکتی ہے، تجارت سے مال بڑھ سکتا ہے، تو پھر اس کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے بڑی تجارت کہا ہے کہ اللہ کے دین کی محنت یعنی دوسروں کو ذکر پر آمادہ کرنا، یہ سب سے بڑی تجارت کریں گے انشاءاللہ.